میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر، جس طرح جلالہ مرغی کو استعمال کرنے کے لیے اس کو اس کے ماحول سے ہٹا کر اور گندگی کے کھانے کی جگہ سے ہٹا کر اس کو دردے کے اندر بند کیا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر بڑا جانور ہے تو 3 دن اس کو بند رکھو. اگر کوئی بڑا جانور گندگی کھانے کا عادی ہو گیا ہے تو اس کو 3 دن تک بند رکھا جائے، اور اگر مرغی گندگی کھانے کی عادی ہو گئی ہے تو اس کو 24 گھنٹے دربے کے اندر بند کیا جائے تاکہ اس کے گوشت سے اور اس کے جسم سے گندگی کا اثر ختم ہو جائے، تب آپ اس کو استعمال کریں. جب ایک جانور کے بارے میں یہ حکم ہے تو جو انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو اس کے ماحول سے ہٹا کر کسی جگہ عمل کے ماحول میں اس کو قید کرنا کتنا ضروری ہوگا، آپ اسے اندازہ کر لیجیے. اگر آپ کو خروج پر اشکال ہے سوچیں. تو میں نے عرض کیا یہ سنت یہی ہے، اللہ کی قسم سنت یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو سفر میں دعوت دی ہے، کوئی صحیح ثابت مجھے کہیں ملا نہیں کہ آپ نے کسی سے کہا کہ بھئی رہو تم اپنی جگہ پر، یہ ہم نے دین بتا دیا ہے یہاں رہو، دین پر چلو. فرمایا کہ ہمارے پاس مدینے آؤ، ہمارے پاس مدینہ منورہ آؤ. آپ نے سفر میں ڈاکوں کو دعوت دی مدینہ آنے کے لیے، فرمایا آپ نے ایک گزرتے ہوئے مسافر کو دعوت دی، فرمایا کہ دعوت دے کر کہ مدینے آؤ. تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں یہ ایک بنیادی کام تھا، چاہے کوئی آپ کے دوست ہو یا دشمن. کوئی آدمی آپ کے مقابلے پر آیا ہو یا کوئی آدمی آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہو، اصل اس بات پر اصرار ہوتا تھا کہ اس کو اپنے ماحول میں لے چلو. میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. حکم بن کیسان یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور پوری قوم کو لے کر صحابہ کے مقابلے پر اور افساسین کے مقابلے پر میدان میں اترے. اللہ نے کیا کہ وہ انہیں قید کر لیا گیا، اور کیونکہ یہ پوری قوم کے سردار بھی تھے اور پوری قوم کو لائے تھے مقابلے پر، تو صحابہ نے طے کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو ظاہر بات ہے کہ قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقابلے پر آئے ہیں، اور یہ بات صاف ہے بالکل، ان قاتلوکم فاقتلوہم، کہ کافر کو قتل کرنے یا اس سے مقابلہ کرنے کی گنجائش اس مجبوری میں ہے کہ یہ مقابلے پر آ گئے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے مقاتل کو بھی دعوت دینا مقدم ہے، اپنے مقاتل کو بھی دعوت دینا مقدم ہے. یہاں لوگ دوستوں کو دعوت نہیں دیتے. آپ سوچئے نا، آپ تو اپنے دوست سے بھی ڈرتے ہیں کہتے ہوئے کہ آؤ نماز کے لیے آ جاؤ. آپ کہیں گے میرے اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارا آپس کی دوستی ہے، ایک الگ چیز ہے، باقی رہا نماز روزہ یہ بھائی یہ جانے اس کا اللہ جانے. جی ہم ایک دوست کو دعوت دینے میں ہچکچاتے ہیں، اور وہاں صحابہ اپنے مقاتل کو دعوت دینے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ ہے ہمارا مقاتل، ہمارا مقابلے پر آیا ہے مگر ہمیں اس کی دعوت دینی ہے. صحابہ حکم بن کیسان کو، بہت مزے کی بات آپ سے کر رہا ہوں، حکم بن کیسان کو صحابہ نے قتل کرنے دے دیا. کسے قتل کر؟ حضرت مقداد نے دیکھا کہ اسے قتل کر دیں گے تو حضرت مقداد نے اس کو امان دے دی. مقداد نے اس کو امان دے دی. قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم دشمن کو امان دو، تم دشمن کو امان دو.
دشمن کو امان دو تاکہ وہ تم سے مطمئن ہو کر تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا میں نے حکومت کیا ہے۔ کہ تم دشمن کو امان دو تاکہ وہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سن لے۔ اگر قرآن اس نے سن لیا تو پھر اس کا قلب حق کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی عام سوچ تھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ۔ تو حضرت مقداد جس کو امان دے، حضرت مقداد نے امان دے دی، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں میں آپس میں ایسی اجتماعیت تھی۔ سنو، اس زمانے میں تو حال مسلمانوں کا یہ ہے، اچھے ماشاءاللہ دیندار پڑھے لکھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل سے نوازا ہے، یہاں کا مزاج یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت کسی آدمی کو معاف کر دے گی تو دوسری جماعت مسلمانوں کی اس مسلمان کو معاف نہیں کرے گی۔ میری بھائی آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آپس کا تعصب اور آپس کے اختلاف اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اگر ایک مسلمانوں کی ایک جماعت ایک مسلمان کو معاف کر دے تو مسلمانوں کا دوسرا گروہ اس مسلمان کو معاف نہیں کرے گا۔ سنیے میں کیا بول رہا ہوں۔ اور وہاں حالت یہ تھی اجتماعیت کی کہ اگر کوئی امیر نہیں، کوئی بڑا عالم نہیں، اگر کوئی کمزور سے کمزور عام سے عام مسلمان کسی کافر کو معاف کر دے اور اس کو امان دے دے تو یہ کافر ایک کمزور مومن کے امان دینے سے سارے مسلمانوں کے درمیان معمول ہو جائے گا۔ حالانکہ صحابہ ایسے آدمی کو قتل کرنے کی کوشش میں ہوتے تھے، لیکن ایک مسلمان اگر یہ کہہ دے کسی کافر کو کہ آپ میرے ساتھ آئیے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا، تو سارے مسلمان اس کافر کو آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہمارے ایک کمزور سے مسلمان نے اس کو امان دے دیا۔ میں آپ کو مسلمانوں کی اجتماعی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کا ٹکڑا ہے یہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیان کا ٹکڑا ہے یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ضعیف ترین مسلمان، ضعیف کا مطلب ہے کہ کوئی حیثیت نہ ہو، جس مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عام مسلمان ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی قاضی ہے، نہ کوئی عہدیدار ہے، نہ کوئی بڑا ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، وہ بھی نہیں ہے، ایک عام مسلمان اگر کسی کافر قاتل سے یہ کہہ دے کہ میں نے آپ کو امان دے دی ہے تو یہ سارے مسلمان کے درمیان معمول ہو جائے گا۔ سنیے آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مشرک تھا ہرمزان، مشرک تھا ہرمزان، سن رہے ایک مشرک تھا ہرمزان، اس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، پھر وہ قید ہو گیا، صحابہ نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ باندھ کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کر لیا کہ اسے قتل کرنا ہے۔ حضرت کا قصہ ہے، حضرت نے طے کر لیا کہ اسے قتل کرنا ہے۔ سامنے لا کر پیش کیا گیا۔ جب وہ لایا جا رہا تھا تو وہ گھبرا رہا تھا بہت، ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا اس نے بڑا ظالم مشرک تھا اور بڑے بڑے صحابہ کو اس نے قتل کیا تھا۔ آج وہ پکڑا گیا تو گھبرایا ہوا تھا بہت۔ حضرت عمر کی زبان سے اتنا نکل گیا، بلا ارادہ نکل گیا، حضرت عمر نے اتنا کہہ دیا اس کافر قاتل سے اور رمضان سے کہ گھبراؤ مت۔ حالانکہ حضرت عمر تلوار لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آئے گا اور مجھے اسے قتل کرنا ہے۔ حضرت عمر کی زبان سے اتنا نکل گیا گھبراؤ مت۔ بس سلمان فارسی نے کہا کہ امین اب آپ اس کو کسی قیمت پر قتل نہیں کر سکتے، آپ کی زبان سے اتنا نکل گیا ہے اس کافر کے لیے کہ گھبراؤ مت۔
یہ گھبراؤ مت کہہ دینا آپ نے اس کو امان دے دی ہے، اب آپ کے پاس کوئی سبب کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سختی بہت تھی تاکہ کوئی غلط بات نہ کرے، کوئی جھوٹ نہ بولے۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہیں اس مشرک نے کیا رشوت دی ہے کہ تم اس کی جان بچانے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہمیں کوئی رشوت نہیں دی، ہم کوئی رشوت نہیں لیتے، ہم تو جو بات حدیث کی ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو امان دے چکے ہیں، اب آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ سنو کتنے مزے کی بات ہے کہ یہ حدیث ہے کہ یہ حدیث ہے کہ گواہ لے کے آؤ حدیث کا۔ حالانکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اتنے معتمد تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی حفاظت کے لیے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ تاکہ جو آدمی حدیث بیان کرے سوچ سمجھ کے بیان کرے، تو میں گواہ لے کر آؤں، وہ فوراً گواہ لے کر آئے کہ جی ہاں، لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں یہ حدیث ہے اور یہ مشہور روایت ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر مومن کسی کافر کو امان دے دے تو یہ کافر ساری معاملوں کے درمیان محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے بات مان لی۔ ادھر اس نے حضرت عمر نے اس کے قتل کا ارادہ کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا نہیں، میں قتل ہوں گا اور مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، اب اگر آپ مجھے قتل سے پہلے پانی پلا دیں۔ ہاں فرمایا کہ لاؤ بھائی لاؤ، اس کے لیے پانی لاؤ۔ ایک پیالے کے اندر پانی لایا گیا، اس کو دیا گیا، اس نے پانی ہاتھ میں لے کر حضرت عمر سے کہا کہ ابھی امید ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں پانی پینے سے پہلے آپ مجھ پر تلوار چلا دیں؟ حضرت عمر کی زبان سے یہ نکلا، حضرت عمر کی زبان سے یہ نکلا کہ جو پانی تم ہاتھ میں پانی لیے بیٹھے ہوئے ہو، جب تک تم یہ پانی پی نہیں لو گے، اس طرح آدمی ظاہر بات ہے کہ ہاتھ میں پانی، اس کے کٹورا پیالہ ہاتھ میں پانی کا، فرمایا جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ تو اتنا پہلے پانی پینے کے لیے کہا اس سے، چلیے فرمایا کہ گھبراؤ مت، پانی پی لو، جب تک تم یہ پانی نہیں، وہ بڑا ہوشیار آدمی تھا، انہوں نے کہا مومنین مجھے بات کا اندیشہ ہے کہ میں پانی پینے سے پہلے قتل کر دیا جاؤں۔ فرمایا کہ نہیں، جب تک تم یہ پانی پوری طرح پی نہیں لو گے اطمینان سے تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ اس نے اس پانی کو پھینک دیا زمین پر، پانی اب سمیٹ جا، اس پانی یہ پانی سمیٹا نہیں جا سکتا زمین سے پیالے میں، اس پانی کو پھینک دیا زمین پر، کچی زمین ہوگی تو خشک ہو گیا فوراً۔ حضرت نے فرمایا میں نے زندگی میں کسی دھوکہ نہیں کھایا سوائے اس شخص کے، کیونکہ میں نے کہہ دیا پانی نہیں پیو گے جب تک، اور وہ پانی اس نے پھینک دیا ہے، اس پانی کو کوئی طاقت جمع نہیں کر سکتی، لہذا اس آدمی کو پتہ نہیں کرتا۔ میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایسی اجتماعیت کی مسلمانوں میں کہ امیر سے لے کر کسی فقیر تک، اور قاضی سے لے کر کسی عام آدمی تک، کسی عالم سے لے کے کسی جاہل تک، اگر کوئی کسی مشرک کو امان دے دیتا تھا، ایسا مشرک جو مقابلے پر میدان میں آیا ہو، تو وہ مشرک سارے معاملے کے درمیان محفوظ ہو جایا کرتا تھا کہ ایک مسلمان نے اس کو امان دے دی ہے، یہ مسلمان کی ضمانت پر ہے، لہذا کوئی مسلمان اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت بن کیسان کو حضرت مقداد امان دے کر میدان قتال سے لے کر آپ کے پاس آئے کہ اللہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے، صحابہ اسے قتل کر رہے تھے، میں نے اس کو امان دے دی، آپ اسے لے کر بیٹھے۔ کیونکہ تو ساری بات کر رہا تھا کہ عالمی سطح پر امت مسلمہ کو، بے تکلم آپ سے کہہ رہا ہوں، ہر قوم سے، ہر علاقے والوں سے کہتا ہوں کہ عالمی سطح پر امت مسلمہ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالے بغیر
نہ تعلیم ہوگی، نہ تربیت ہوگی، نہ عمل کی اصلاح پیدا ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کا اگر خیال یہ ہے کہ نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے تو یہ آپ کا خیال صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تربیت اور ان کے طریقۂ دعوت کے آپ کا خیال بالکل اس کے خلاف ہوتا۔ میں کیا بتاؤں، نکلنا بالذات مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں نکلنا دین کے لیے، میں کہتا ہوں نکلنا بالذات مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں نکلنا دین کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نکلنا بالذات مقصود ہے۔ آپ کو اگر نکلنے کے بعد آپ کو اس راستے میں نکلنے پر اگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا لہٰذا میں تو کوئی اور راستے اختیار کرتا ہوں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر کسی آدمی کو نماز پڑھنے سے فائدہ محسوس نہ ہو تو کیا نماز پڑھنے کی گنجائش ہے؟ میں تو آپ سے بہتر کر دوں بات، بہتر کر لوں بات۔ میرا یہ سوال ساری دنیا سے ہے کہ اگر آپ کو نماز پر جو اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ نماز پڑھنے والا منکر سے بچ جائے گا، نماز منکرات سے روک لے گی، نماز پر اس کا وعدہ ہے، نماز پر برکتوں کا وعدہ ہے، اگر کسی شخص کو اپنی نماز سے یہ ساری چیزیں ہوتی نظر نہ آئیں تو کیا گنجائش تھی ہے کہ نماز چھوڑ دے؟ اگر آپ نے دعوت کو بالذات مقصود نہیں بنایا اور خروج اللہ کے راستے کے نفر کو بالذات مقصود نہیں بنایا اور اس کو اللہ کے امر کی بنیاد پر نہ کیا تو جن لوگوں سے شیطان اس راستے کے فوائد کو چھپا لے گا ایسے لوگ خروج سے انکار کر دیں گے۔ ہاں شاید میری بات آپ سے نہیں آ جائے۔ اگر امت مسلمہ نے دعوت اللہ اس کے لیے خروج کو بالذات مقصود نہیں بنایا، بالذات اس کو مقصود نہیں بنایا تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ شیطان کو یہ عمل کا حاصل ہے کہ وہ دعوت اور عبادت کے اثرات کو اور اس کے فوائد کو اور اس کی حلاوت کو شیطان چھپا دیتا ہے۔ یہ شیطان کو اللہ نے اس کا ملکہ دیا ہے۔ شیطان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ نیک اعمال کی حلاوت کو چھپا لیتا ہے، اس کی مرارت کو کڑواہٹ کو ظاہر کرتا ہے اور گناہوں کی حلاوت کو ظاہر کرتا ہے اور گناہوں کی کڑواہٹ کو چھپائے رکھتا ہے۔ اسی لیے ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ دعوت کا، عبادت کا، تلاوت کا، ذکر کا، حج کا، روزوں کا، عمروں کا، جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں ان سارے نیک اعمال کی کیفیات کو شیطان چھپا لیتا ہے اور عمل کرنے والا کہتا ہے مجھے تو کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے اس میں، وہ مزے کے چکر میں اپنے عمل کو بدل دیتا ہے۔